الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب و توحید، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ آج کا جو موضوع ہے کتاب التوحید میں وہ یہ ہے کہ فوت شدہ کو پکارنا۔ دیکھیں، جو لوگ فوت شدہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا خبر ہے کہ جن سے وہ مدد مانگ رہے ہیں، کہ ہم جن سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ ہم سے کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ وہ تو مردہ ہیں، اور مردوں سے مانگنے کا ایک یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ اللہ سے ہمیں کچھ یہ لے کے دیں گے۔ جیسے کافروں لوگوں کا عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ اللہ کو اللہ ہی مانتے تھے، رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے تھے، نیک ہستیاں تھیں، ان کو شریک کرتے تھے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم کو بھی قریب کریں گے، اللہ سے ہمیں کچھ لے کے دیں گے، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں، اس طرح کے چڑھاوے چڑھانا، ان کے نام پہ چیزیں دینا، ان سے مانگنا، حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، ان کو کچھ قوتوں کا مالک سمجھنا کہ یہ کچھ قوتوں کے مالک ہیں اور ہمیں بھی کچھ دے سکتے ہیں جو اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کریں گے اس طرح کرنے سے۔ تو یہ سارے جو بات ہے، یہ دیکھیں، یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو فوت شدہ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ کوئی کیا ان سے بات کر رہا ہے، تو وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ اور کیا دوسرا بات یہ ہے کہ اگر وہ زبان سمجھ لیں، سنتے بھی ہیں، تو کیا ان کی زبان کو بھی وہ سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ ہر نیت کے ساتھ اللہ جانتا ہے، جو بھی بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ جانتا ہے، چاہے کسی بھی زبان میں بندہ بول رہا ہو، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر آپ کسی ولی کو، کسی نیک کو پکار رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کی زبان بھی سمجھتا ہے؟ تو اس لیے جب آپ ساری چیزوں کو سوچیں گے تو سمجھ آئے گی کہ جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے، گناہ گار ہیں، ان کو صرف گناہ مل رہا ہے، فائدہ ان کو کوئی نہیں ہو رہا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے بندہ یہ جو پکارتے ہیں فوت شدہ گان کو، ان کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ پانی کے پاس جا کر یہ کہے کہ آ میرے منہ میں آ جا، پانی سے کہے کہ آ میرے منہ میں آ جا، حالانکہ پانی نے کیا سمجھنی ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے بندہ پانی کو اشارہ کرے کہ میرے منہ میں آ جا، پانی کھڑا ہے کہیں پہ، تو نہ تو پانی نے بات سننی ہے، نہ کوئی ایسا ہونا ہے۔ تو یہ فوت شدہ کو جا کو پکارنا وہاں پہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، فائدہ کچھ نہیں ہونا، گناہ ہی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی بات ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ہم ان کو راضی کریں گے، اور ہم ان کو راضی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں، جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی ہے، یہ سفارشی ہیں، اس طرح یہ وسیلہ ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے ان سے مانگتے تھے، ان کو خوش کرنے کا کام کرتے تھے، اگر ان کو خوش نہ کیا تو ہمارا کوئی نقصان نہ کر دیں، اور ہم ان کو خوش کریں گے تو ان کے قریب ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جو عقائد ہیں یہ شرک والی چیزیں ہیں، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو فوت شدگان کے جو حاجت روا مشکل کشا، جو جہاں پہ جا کے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو اس طرح سے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے، ہمیں توحید پہ رکھے، ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔